کچھ ہم سفر یادیں۔ سفر جاری تھا، نیند بھی کسی حد تک پوری ہو چکی تھی۔ کھڑکی سے دیکھا صاف ستھری زمین، افق کے اس پار دھند اور کبھی کبھی پانی کا عکس، اور اس پر تیرتی کشتیاں، بادل، کبھی نیلا آسمان، چھوٹے مکان، سڑکیں اس پر چلتی اس سے بھی چھوٹی کاریں بالکل کھلونے معلوم ہوتے تھے۔ موٹر وے کی پتلی لکیر، سورج کی آنکھ مچولی، کتنے ہی مناظر لمحہ بلمحہ بدل رہے تھے۔ ایک عظیم الشان مصور کی بنائی خوبصورت لینڈسکیپ، ترتیب دیے گئے رنگوں کی دل فریب اور شاہکار تصویریں۔ جی چاہتا تھا ایک ایک لمحے کو تصویر میں قید کر لوں، دل سے بار بار اللہ اکبر، سبحان اللہ اور واہ کیا بات ہے جیسے کلمات مسلسل ادا ہو رہے تھے۔ چونجو پاکستان سے فاصلہ بڑھ رہا تھا، عجیب و غریب کیفیت طاری ہوتی جاتی تھی۔ خیالات اور یادیں پیچھا کرتی، ساتھ ساتھ محو سفر تھیں۔ یہ وہ قیمتی سامان تھا جو بڑھتا ہی جا رہا تھا، جس پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ یادیں کلو بلکہ تھوک کے حساب سے دل و دماغ پر تیز بارش کی طرح برس رہی تھیں۔ کھڑکی سے باہر حسین مناظر پر نظریں جمائے دل و دماغ جیسے پاکستان میں ہی چھوڑ آئی تھی۔ آگے بڑھنے سے پہلے کیوں نہ ان یادوں کو بھی ہم سفر کر لیا جائے۔ پاکستان کے شہر چناب نگر میں آنکھ کھولی۔ ہمارا گھر شہر کے آخری کونے میں تھا۔ اس کے بعد لہلہاتے سرسبز کھیت شروع ہو جاتے۔ تقریباً آدھے فرلانگ پر ایک طرف ریلوے لائن تو دوسری طرف سرگودا فیصل آباد روڈ ہے۔ جب بھی گاڑی گزرتی بھاگ کر گھر سے باہر آتے اور ہاتھ ہلا ہلا کر مسافروں کو خدا حافظ کہتے۔ پھر مغرب سے پہلے دروازے کی دہلیز پر بیٹھ کر سڑک کے اس پار آتی جاتی بسوں، ویگنوں، موٹر سائیکل کا نظارہ کرتے۔ ان کی جلتی بجھتی روشنیاں دور تک نظر آتی اور پھر درختوں میں کہیں غائب ہو جاتی۔ یہ جاننے کا بہت شوق رہتا کہ درختوں کے اس پار کیا ہے، کوئی بستی ہے، درختوں کا طویل سلسلہ، یا اسی طرح لہلہاتے کھیت۔ میرے لیے یہ سب سوچیں ایسی تھیں جیسے تجسس سے بھرپور فلم دیکھ رہی ہوں۔ کچھ ہی فاصلے پر 50 پلی تھی اور اسے دیکھنے کا بھی کافی شوق ہوا کرتا تھا، اور اکثر ہم بچے 50 پلی پر جاتے اور خوش ہوتے۔ کبھی ریلوے لائن پر پیسے رکھ دیتے، گاڑی گزرتی تو پیسے کی گولائی میں دگنا اضافہ ہو جاتا، مگر اس کی قیمت گر جاتی۔ باوجود پیسوں کی کمی کے ان کے یوں ضائع ہو جانے پر ملال نہ ہوتا، بلکہ ایک انجانی سی خوشی ہوا کرتی۔ 50 پلی کے اس پار صبح سویرے سر پر دودھ کے سلور مٹکے اٹھائے مٹیار نے ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ ایک ہی قطار میں بڑھی چلی آتی تھیں۔ سلور برتن اور کالے کپڑوں کی وجہ سے دور ہی خرامہ خرامہ مستی چال چلتی نظر آ جاتی۔ عجیب دل فریب منظر ہوا کرتا تھا۔ امی فجر کے لیے اٹھاتی تو اٹھنا محال ہو جاتا۔ جلدی اٹھو بیٹا، نماز کا وقت جا رہا ہے، نماز وقت پر پڑھنی چاہیے، چلو اٹھو شاباش۔ ہمارے نہ اٹھنے پر امی کی مدھر آواز آہستہ آہستہ غصے میں اور پھر شدید جھنجھلاہٹ میں بدل جاتی۔ بالآخر نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھتے، جلدی جلدی نماز کیا پڑھتے، بس ٹکرے مارتے اور پھر بستر میں گھس جاتے۔ کبھی فجر کی نماز میں دیری ہو جاتی تو ناشتہ نہ ملنے کی دھمکی دی جاتی، تب فوری نماز پڑھ کر پھر ناشتے کے لیے چوکی سنبھال لیتے۔ پڑھائی کا آغاز قاعدہ یصلون القرآن سے ہوا۔ اس قاعدے کا یہ فائدہ ہے کہ عربی اور اردو دونوں بآسانی پڑھ لکھ سکتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا قاعدہ بچپن کی زندگی کا حصہ بن گیا۔ روزانہ شوق اور خوشی خوشی نانی اماں سے پڑھتے۔ کبھی یوں بھی ہوتا کہ نانی اماں نے ابھی ناشتہ بھی نہ کیا ہوتا کہ ہم قاعدے سمیت پہنچ جاتے۔ وہ کہتی، پتر ہجے ناشتہ کر لاں پھر آ جائیں۔ ہم پھر اسی انتظار میں رہتے کہ کب ناشتہ ختم ہو اور پڑھنے پہنچ جائیں۔ قاعدہ مکمل ہوا تو محلے کی بزرگ خاتون سے قرآن مجید پڑھنے جانے لگے۔
سچی بات تو یہ ہے کہ ان کی کرخت طبیعت اور شکل دیکھ کر پہلے ڈر لگتا تھا، مگر پھر وہ بہت شفیق استاد ثابت ہوئیں۔ بچوں سے بہت پیار سے پیش آتی تھیں، مگر کبھی کبھی قرآن مجید پڑھتے ہوئے کہیں غلطی ہو جاتی تو ایک ہلکی چپت بھی رسید کر دیا کرتی تھی، لیکن مجھے کبھی ان سے ڈانٹ یا مار نہ پڑی، اس لیے کہ میں قرآن مجید بہت احتیاط سے پڑھا کرتی تھی۔ ہم نے خوشی خوشی اور شوق سے قرآن پاک ناظرہ بھی مکمل کر لیا۔ اب لفظی ترجمہ پڑھنے کا شوق ہوا، اس کے لیے محلے میں ایک اور گھر جانے لگے۔ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے قرآن مجید کا ترجمہ یاد کروایا۔ 2-3 سپارے پڑھ لینے کے بعد باقی کا ترجمہ خود پڑھ لیا۔ بچپن میں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کے حالات و واقعات پڑھے۔ ان کی قابل رشک زندگیاں جان کر جوش اور جذبہ بھی پیدا ہوا کرتا تھا کہ کاش ہم بھی ان جیسے نیک ہو جائیں۔ الغرض دین سے متعلق ابتدائی علم کافی حد تک پڑھ اور سیکھ لیا۔ ہفتہ وار ہونے والے اجلاس میں نظمیں، نعت اور تقریر بھی کر ڈالی۔ یوں اسلام سے متعلق ابتدائی علم کافی حد تک حاصل کیا۔ یہ وہ سب سنہری یادیں تھیں جو پیچھے چھوڑے جا رہے تھے، اور جہاز آگے ہی آگے برق رفتاری سے بڑھ رہا تھا۔